وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر چلتی ہے؟ سورج کہاں سے طلوع کرتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار چمکا ہے؟ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے؟ تمہارے رب کو اٹھایا جاتا ہے یا وہ تمہیں اٹھاتا ہے؟ اللہ کے نزدیک انا و انتا کیا ہے؟ وہ ایک نفس جو دوسرے نفس میں ہے لیکن ان میں رحم اور قربت نہیں۔ تمہارے رب کا چہرہ کہاں ہے؟ وہ دو گواہ کون سے ہیں؟ دو غائب اور ایک دوسرے کے مخالف کون ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کیا ہیں؟ 11 اور 12 کیا ہے؟ 20 30 40 50 60 70 80 90 اور 100 کیا ہیں؟ ناظرین، یہ 12 سوال تھے جو ان یہودیوں نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ سوالات کیے، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے ان کو ایسے جواب دیے اور وہ قدموں میں گر پڑے اور مولا سے کہا کہ ہمیں بس کلمہ پڑھائیے۔ ناظرین، یہ روایت کچھ یوں ہے کہ شیخ صدوق عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے سرداروں میں سے 2 بھائی یہودی مدینے میں آئے اور کہا کہ لوگوں، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ تہامہ کی سرزمین میں ایک نبی ظہور کرے گا جو تمہارے دین کو منسوخ کر دے گا۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمیں اپنے آبا کے دین سے زائل نہ کر دے۔ وہ نبی کہاں ہے؟ ہمیں بتائیں۔ مہاجرین اور انصار نے کہا کہ وہ نبی تو دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ تو دونوں یہودیوں نے کہا کہ الحمدللہ، اب ان کا وصی کون ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے اور اس کا وصی بھی بنایا ہے جو ان کے بعد تمام احکام الہی کو مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ پس مہاجرین و انصار کے لوگوں نے کہا کہ وہ جناب علی علیہ السلام ہیں۔ پس وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، آج کا دن وہی دن ہے جس کے بارے میں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام چل پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام کی رفتار رسول اللہ جیسی تھی۔ مسجد میں آئے اور وہاں بیٹھے جہاں پر رسول پاک تشریف رکھتے تھے۔ پھر یہودیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے یہودیوں، میرے قریب آ جاؤ اور جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ وہ کون سا نفس ہے جو دوسرے نفس میں ہے اور دونوں میں رحم اور قرابت نہیں ہے؟ فرمایا، وہ نفس حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر چلتی رہتی ہے؟ فرمایا، وہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں جنہیں مچھلی اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندروں کے چکر لگاتی رہتی ہے۔ یہودیوں نے کہا، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے؟ فرمایا، شیطان کے سر کے اوپر سے طلوع کرتا ہے اور ہمیں میں غروب کرتا ہے، اور مجھے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو، البتہ جب سورج 2 نیزے یہ 1 نیزے کی بلندی پر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج 1 مرتبہ چمکا ہے؟ فرمایا، دریائے نیل میں وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر دریا کو روک دیا اور سورج نے خشک کیا، پھر جب بنی اسرائیل گزر گئے تو پانی مل گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ انا و انتا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، انا سے مراد میں علی مومن ہوں اور انتا سے مراد تم یہودی ہو۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ تیرا رب اٹھاتا ہے یا کوئی رب کو اٹھاتا ہے؟ فرمایا، میرا رب عز و جل ہر چیز کو اپنی قدرت سے اٹھاتا ہے اور کوئی شے اس کو نہیں اٹھا سکتی۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ؟ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آسمانوں اور زمین حتیٰ کہ تحت و سرا میں جو کچھ ہے جو اللہ کا ہے، تو ہر چیز تحت و سرا پر ہے اور سرا قدرت پر ہے، اور اسی قدرت سے ہی ہر چیز اٹھائی جاتی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ جنت اور جہنم کہاں ہے؟ فرمایا، جنت آسمانوں پر ہے اور جہنم زمین پر ہے۔ یہودیوں نے کہا تیرے رب کا چہرہ کہاں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن عباس، لکڑیاں اور آگ لاؤ، لکڑیوں کو جلاؤ۔ جب آگ جلی تو فرمایا، اب تم بتاؤ کہ اس آگ کا چہرہ کس طرف ہے اور کہاں ہے؟ یہودیوں نے کہا، مجھے تو اس کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ فرمایا، خدا بھی اسی طرح ہے کہ اس کی مغرب و مشرق میں جس طرف جاؤ ہر طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ یہودیوں نے پوچھا کہ 2 گواہ، 2 غائب اور 2 مخالف کون کون سے ہیں؟ فرمایا، 2 گواہ وہ زمین و آسمان ہیں جو ایک لحظہ بھی غائب نہیں ہوتے، 2 غائب وہ موت و حیات ہیں جو ایک دوسرے کے پاس ذرا بھی نہیں ٹھہرتے، اور 2 مخالف دن اور رات ہیں۔ فرمایا کہ ایک اللہ ہے، 2 آدم اور حوا ہیں۔ 3 کے بارے میں نصرانیوں نے غلط کہا ہے کہ اللہ تیسرا ہے، حالانکہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد، اور 4 کتابیں ہیں، قرآن، زبور، تورات اور انجیل ہیں، اور 5 وہ فرض نمازیں ہیں۔ 6 وہ ہے کہ خدا نے فرمایا زمین و آسمانوں کو 6 دن میں میں نے بنایا۔ 7 وہ ہیں جہنم کے دروازے جو برابر ہیں۔ 8 وہ ہیں جو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 9 وہ ہیں جو 9 شخص زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ 10 ایام عشر ہیں، اور 11 وہ ہے جب یوسف نبی علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا کہ
یا ابت انی رأیت احدا عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے 11 ستارے دیکھے اور چاند جو مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور 12 وہ ہیں جو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ 20 30 40 50 60 70 80 90 اور 100 کیا ہیں؟ فرمایا کہ 20 وہ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 20 درہموں میں بیچ دیے گئے تھے، اور 30 ماہ رمضان کے فرض روزے ہیں جو ہر شخص پر واجب ہیں، اور 40 وہ ہیں کہ جناب موسیٰ کا میقات 30 دن تھے، تو اللہ نے 10 دن اور بڑھائے، تو 40 راتوں کے ان میقات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا کیا۔ اور یہ 50 وہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہزاروں سال سے 50 سال کم زندگی گزاری، اور 60 وہ ہیں جو ظہار کے کفارے میں اللہ نے فرمایا جو شخص 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور 70 وہ ہیں جو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے رب دیکھنے کے لیے 70 آدمی منتخب کیے، اور 80 وہ ہیں کہ جزیرے میں ایک دیہات ہے جس کا نام سمانو ہے، اور اسی شہر سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے، اور وہ جودی پہاڑ کے برابر ہو گئی اور قوم نوح غرق ہو گئی، اور 90 وہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حیوانات کے 90 گھر بنائے تھے، اور 100 وہ ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی تو 60 سال تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے 40 سال ان کو ہبہ کیے تھے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرو تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں اور ایمان لائیں۔ حضرت امیر المومنین نے رو کر فرمایا، اے یہودی، تم نے میرے غم کو دوبارہ تازہ کر دیا۔ میرے حبیب رسول پاک کشادہ پیشانی والے، خوبصورت ابرو والے، بڑی آنکھوں والے، نرم رخساروں والے، سرخ ناک والے، سینے سے ناف تک باریک بالوں والے، گھنی داڑھی والے، چمکتے ہوئے دانت رکھنے والے، خوبصورت چاندی جیسی گردن والے، لمبے گھنگریالے بالوں والے، میانے قد، خوبصورت جسم والے تھے۔ جب لوگوں کے ساتھ چلتے تو آپ کا نور ان لوگوں کو ڈھانپ لیتا تھا، جب اکیلے چلتے تو گویا چٹان سے یا کسی ڈھلوان سے نیچے آ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گول کابین والے، لطیف قدموں والے، پتلی کمر والے، بہادر گھوڑے والے، لمبے اور پتلے عصا والے، ذوالفقار تلوار والے، دلدل نامی خچر والے، یافور گدے پر سواری کرنے والے، غضبان ناکا کی کوہان کو زینت بخشنے والے تھے، اور آپ تمام لوگوں پر مہربان تھے اور لوگوں سے بہت نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور اس مہر نبوت کی 2 سطریں تھیں۔ پہلی سطر تھی لا الہ الا اللہ، اور دوسری سطر محمد رسول اللہ تھی۔ اے یہودی، یہ تھوڑی سی تعریف میں کر سکا ہوں۔ ناظرین یقین مانے، پس دونوں یہودی قدموں پہ گر پڑے اور کہا کہ اشہد اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ کے حقیقی وصی ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو حسین بنایا اور امیر المومنین کی صحبت اختیار کی۔ جنگ جمل میں یہ بصرہ کی طرف گئے، ان میں سے ایک شہید ہوا اور دوسرا جنگ صفین میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔